آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جرجی صاحب، 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے۔ تصور کیجئے وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں۔ جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے بکری کا دودھ دوہا، اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے باپ سو چکے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا، لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی۔ جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا۔ میں نے خود نہیں پیا، پہلے اپنے باپ کو پلایا۔ جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، آج اسباب راحت کے چکر میں، کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ، کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں۔ 2 سال 3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی، نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی، نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی۔ اسباب راحت ہے، سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں، راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے ہمیں۔ دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے۔ اسباب راحت بہت، جرجیت صاحب نے بہت کمایا، آج جرجیت صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں۔ آپ جرجیت صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے، آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے۔ اسباب راحت تو جرجیت صاحب کے پاس بہت ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا جرجیت صاحب آپ بیمار ہیں، آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں، راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو۔ اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا۔ اگر پیدل نہیں ٹہلو گے، کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے۔ تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا۔ طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رس ملائی رکھی ہوئی ہے، رسگلہ رکھا ہوا ہے، چھینا رکھا ہوا ہے، بہترین مٹھائی ہے۔ جرجیت صاحب نے بہت کمایا ہے، اسباب راحت ہے، اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو۔
غور کیجئے جرجیت صاحب نے اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا، 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا۔ بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا، بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے، اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کی جرجیت صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے، اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی جرجیت صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو، جرجیت صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا، زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا۔ جرجیت صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں، پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں، ہم یہ منع نہیں کر رہے، ہوتے ہوں گے، لیکن جرجیت صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے، کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجیت صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے، کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجیت صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے، کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے۔ میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا، ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے، وہ کہتے بعد میں کھائیں گے۔ ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا، ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے ایسے۔ اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی، اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی۔ بس مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے، 3 پیروں کا، کہ ایک عورت بیچاری تھی، اس نے 3 پیروں کی دعوت کی، وہ ان کی بڑی مرید تھی، 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی۔ دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ 3 پیروں کی دعوت کی، کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا، کھچڑی گرم تھی، گھی پگھل گیا۔ ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا، اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے، کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے، دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے۔ تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں۔ ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے، اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی۔ اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی۔ اس نے 2 انگلی ڈالی، اور کائنانی تجریان من تحت النار، دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی۔ اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، بچا ہی کیا، اب مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا، اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی۔ ارے قیامت آئے گی، زمین میں بھوکمپ ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا، اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی۔ جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، گھی چاروں طرف پھیل گیا، اب کھاؤ۔ اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا، بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے۔ کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے،
कौवा भी रो रहा और कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुड़िरगू करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं और कबूतर मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौवा बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो हैं, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है, जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कबूतर ने कहा इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए, मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान है, इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फ़ायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियां नदवी ने लखनऊ में एक वाक़या बयान किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह अली मियां नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियां नदवी ने एक वाक़या बयान किया। उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे ख़त्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे ख़त्म नहीं होना था। लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर, उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। उसने करने फिर वो परेशान नज़र आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा बहन तुम्हें क्या परेशानी है। कहा ये जलसा कब ख़त्म होगा। कहा वो तो 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है। कहा नहीं, उसकी दादी हैं यानी मेरी सास वहाँ सो रही हैं, लेकिन वो आँखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है। कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता है, उड़ सकता है, उसकी दादी उसको सुला देंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ आई हूँ। रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी, इसलिए वो मैच बॉक्स, वो माचिस की तीली मैंने तकिए के नीचे रख दी थी माचिस। मुझे डर है कि रात की तारीकी में कहीं बच्चा उठ न जाए और खेलते हुए कहीं वो माचिस की तीली न जला ले, और जलती हुई वो माचिस का टुकड़ा कहीं बिस्तर पे न गिर जाए और पूरा का पूरा बिस्तर जलने के बाद घर में भी आग न लग जाए और उससे मेरा बच्चा जलकर राख न हो जाए। उन औरतों ने कहा तुम क्या क्या सोच रही हो, चुप रहो, बच्चा बड़ा है, रात में जब सो जाता है तो फिर अक्सर बच्चे सुबह ही उठते हैं, रात की पहली नींद है, गहरी नींद में सो रहा होगा। ये बुरी ख्यालात तुम अपने दिमाग से निकालो और चलो तकरीर शुरू, 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि तुम ठीक ही कह रही हो और तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने बच्चे का जो तजर्बा है वो मैं जानती हूँ, अपने बच्चे के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम नहीं। बहरहाल जलसा रात के 12 बजे ख़त्म होता है, बसें अपने अपने इलाकों में जाने लगती हैं। वो औरत भी जिस बस में बैठ कर आई थी वो भी जाने लगती है। ड्राइवर से कह रही है कि ज़रा जल्दी चलो। ड्राइवर ने बस
थोड़ी सी तेज स्पीड में चलाई, लेकिन जब ये औरत घर पहुंचती है, इसके दिमाग में जो जो तसव्वुरात थे वो तसव्वुरात वैसे ही कि वैसे जो ये सोच रही थी वैसे कि वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आंख खोल चुका है। बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी लिए, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक रात के लिए बिस्तर पर माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जल से भी उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला ना ले और उससे अपने आप को जला ना ले। माँ की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका जहन बच्चे की तरफ लगा हुआ है। मेरे साथियों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन अब आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तवाइफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके
जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नफ़रतें धर्म के आधार पर नहीं फैल रही हैं, बल्कि फैलाने वाले कुछ और हैं। बस हम उन्हीं को पहचान लें तो बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम पहचानने में गलती कर जाते हैं। इलेक्शन का मौका आता है, बाकायदा उत्तर प्रदेश में वोट मांगा गया, 80% बनाम 20%, ये कहकर वोट मांगा गया, लेकिन ये 20% बेचारा ये अभी इसी पसोपेश में है कि हम वोट दें तो किसको दें, हम जाएं तो किधर जाएं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं, हमारे लिए वो अच्छा नहीं। और ऐसा उलझा हुआ है वो 80 करोड़ इस वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, वो 80 करोड़ ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल कहाँ पहुँच गया है, वो 80 करोड़ ये नहीं देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर चूल्हा कहाँ पहुँच गया है, गैस कहाँ पहुँच गई है, वो 80 करोड़ ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो 80 करोड़ मुत्तफिक हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन 80 करोड़ लोगों के फन को कुचलने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर कौन है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त इन 80 करोड़ लोगों के फन को कुचलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। ये सोच, ये समझदारी, ये दूरंदेशी हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है। मैंने किसी एक जलसे में कहा था और मैंने एक मिसाल दी थी कि 3 जानवर शिकार करने के लिए निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी। शेर ने हिरन का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया, लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीनों जानवर वहीं पड़े हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, समझ नहीं पाया। थोड़ा सा इशारा शेर का समझ लेता कि ये कैसा शेर है। इस शेर को अगर आप समझ जाओ तो जर्जीस की पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। शेर ने कहा, भेड़िए इंसाफ कर, कौन सा जानवर कौन खाएगा। और भेड़िए ने कहा, बहुत आसान है, हिरन आपने मारी है आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला बिल्कुल सही था, जालिमाना फैसला नहीं, बिल्कुल हक पर मबनी फैसला। लेकिन फैसला किसके सामने कर रहे हो उसको तुम नहीं समझ पाए, भेड़िया नहीं समझ पाया। शेर ने कहा, अच्छा इतना गलत फैसला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा फैसला करने की। और भेड़िए ने, शेर ने पंजा मारा, भेड़िए की गर्दन तन से जुदा, भाग वो गया भेड़िया। अब लोमड़ी से कहा, इस कमबख्त को फैसला करना नहीं आता, तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा, वाकई बिल्कुल गलत फैसला किया था। अरे साहब, जंगल के राजा आप हैं, इस कमीने को फैसला करना ही नहीं आता, पता नहीं जाहिल था ये। भेड़िए ने, शेर ने कहा, अरे तू फैसला कर, वो कैसा था उसको तो अंजाम पहुंच गया, हो गया उसका अंजाम, तू बता। लोमड़ी ने कहा, भाई जंगल के राजा आप हैं, ये तीनों जानवर आप खाएंगे, भाई आपका हक है, आप जंगल के राजा हैं। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए, मुंह का टेस्ट और जायका बदलने के लिए दोपहर में आप खरगोश खा लीजिए। तीनों जानवर आपके, आप खाइए, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शेर ने भेड़िए की, लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह, वाकई तूने सच्चा फैसला किया है। लोमड़ी, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा। उसने कहा, हजरत इसी भेड़िए से सीखा है। क्या कहा उसने, हजरत इसी भेड़िए से सीखा है। भेड़िए ने गलत फैसला सही किया, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी भूल गया। जालिम के सामने उसने ऐसा फैसला कर दिया, इसलिए उसको जान से हाथ धोना पड़ा। लोमड़ी ने
اگرچہ کچھ نہیں کھایا، اپنا مارا ہوا جانور خرگوش بھی شیر کو دے دیا، بھوکی رہ گئی، لیکن کم سے کم عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے کر اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی ہم اسی میں پڑھیں میرے لیے کون سی پارٹی اچھی ہے، ابھی ہم اسی میں پڑھیں ہمارے لیے کسی نے اچھا نہیں کیا۔ اب آپ آگے امید بھی مت رکھیے کہ کوئی ایسی ٹیم، ایسی پارٹی آئے گی جو آپ کے لیے اچھا کرے گی بھوش میں اور مستقبل میں، آپ ایسی امید بھی مت رکھیے۔ اب تو آپ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور عقل مندی اس میں ہے کہ یہ دیکھیے کہ میرا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دو۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ کہو گے کہ حاجی صاحب نے جرجیت صاحب کو بلایا ہے کہ پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے بلایا، میں کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں عقل مند لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، کوئی پاگل اور بیوقوف لوگوں کو تھوڑی سنا رہا ہوں۔ بنگال کے لوگ عقل مند تھے، مان گئے، دھڑا دھڑ دے دیا، اور آج بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، محفوظ ہیں۔ اور کہیں وہ ڈیفیٹ کھا جاتے، غلطی کر جاتے، تو آج ان کا وہی حال ہوتا کہ 10 خود مولانا جرجیز کے مسجد میں لگے ہوئے 10 مائک میں سے 8 مائک اتروا دیے گئے، اور جرجیز صاحب کچھ نہیں کر پائے۔ صرف 2 مائک آج ہماری مسجد میں رہ گئے۔ پورے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہمارے اٹاوا میں ہماری شاہی جامع مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد۔ 10 مسجدوں سے 10 مائک ہٹا کر سے 2 رہ گئے، اور ان 2 مائک کی آواز بھی اتنی سلو کر دی گئی جو صرف مسجد کے اندر تک رہ سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر اتر پردیش والے یہ غلطی نہ کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتے۔ یہ ہوگا، اور کوئی بات نہیں، ان چیزوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج پریشانی ہے کل آسانی آئے گی، کل انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، جو ہوا وہ ہوا، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی رونیتی بنانا ہے، ہمیں کون سی حکمت عملی اپنانا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو ہو گیا ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھنا بے وقوفی ہے۔ 5 سال تک اب ہمیں آگے کی حکمت عملی بنانا ہے، آگے کی رونیتی سوچنا ہے، اتفاق اور اتحاد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی نفرتوں کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے، ہمیں یہ آپس میں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا کہ تیری مسجد میں میری نماز نہیں، میرے مسجد میں تیری نماز نہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا، تفرقہ مٹانا ہوگا، گٹ بندی کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہم بہت جلدی دے دیتے ہیں، جو تھوک کے بھاؤ میں بکتے ہیں 100 200 روپے میں، ہمیں ان تھوک کے بھاؤ میں بکنے والے فتووں کو روکنا پڑے گا میرے بھائیوں، تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ آج کے بعد پھر وہی دن آئیں گے، پریشانیاں ہمیں پھر جھیلنا پڑیں گی۔ دھرم کوئی بھی ہو نفرت نہیں سکھاتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے، اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے۔ اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی دین کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کو چھوڑے گا
اور دوسرا دین تلاش کرے گا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام. جو اسلام سے منہ چرائے گا, جو اسلام سے منہ پھیرے گا, جو اسلام سے دور جائے گا, اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا, کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا, کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ راستہ, وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں کیا جائے؟ جب آدم کا دین یہی, نوح کا دین یہی, موسیٰ کا دین یہی, عیسیٰ کا دین یہی, اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی, رام چندر جی کا بھی دھرم یہی, تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں, توحید ہے, تو وہ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے. بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ایک اللہ کو پکارو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو, ولا تدعوا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے, ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے. جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری ریشا, جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو. 2 بار یچتیو یو پممہ, جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو, وہی دینے والا ہے. نستسما دیوی شو ریریشا, نستسما دیوی شو, کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت, اس کے علاوہ ریریشا تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے. جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے, یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے, تو پھر نفرتیں کیسی, پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی, پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا, پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی. میرے بھائیوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی, ہماری امداد کی, تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جوڑتا ہے. اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے, کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی کریکشن کا نام ہے ربط اللہ, من اللہ, اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا. یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں نا, بہت اچھی طریقے سے سن لو, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا. یہ تصور نکال دیجئے آپ. کیا ہوگا مولانا صاحب, بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہمیں کچا نہیں. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے. اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں. ایک دہریہ ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے, جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے. تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز, اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا. جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا چھوٹے پھل کی. تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے, تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر. اب دہریہ تھا, ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی, ہوا چلی, اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا.
اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی. نہیں, اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے. اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا, دونوں ٹوٹتا. تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی. وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں, کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں. نہ نمرود کی ٹک سکی, نہ فرعون کی ٹک سکی, نہ ہٹلر کی ٹک سکی. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر, اتہاس گواہ ہے اس بات پر. اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں. حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی. ہمارا کیا ہے, مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا, وہ مینا کا میدان تھا, 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی. اور نوٹ کیجئے کتنی, 1,44,000 صحابہ کی. اس میدان میں نمرا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا, وہ بنا مائک کے دیا تھا, بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا. اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی. ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو. ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے. مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں. ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے. ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں. 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویحیں 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑھی گئی ہیں. ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے, کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے, لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے, وہ بنا مائک کے دیا تھا. قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے, سمجھوتا کر لیتے ہیں. اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے. نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف. صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان. ایسی صلح, ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں, ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آئندہ سال آپ آئیے گا, ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. آئندہ سال آپ آئیں گے, 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یا اللہ, مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود اور ہم ہی کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے. ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا. ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک. اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے. اس سال نہیں جائیں, ٹھیک ہے جا رہے واپس. آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے, ٹھیک ہے آئیے, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں. کہا ٹھیک ہے. ہمارے آدمی, ایک اور شرط, ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے,
ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سگنیچر ہونے لگے، کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا۔ سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں، یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا، پڑھو بخاری، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جب حضرت علی نے بتایا یہ، اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک دو سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہے اے عمر، کیا بات ہے؟ فرمایا السنا علی الحق، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں، اگر ہم ان کو مار دیں، لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، یہ ہمیں قتل کر دیں، قتلانا فی الجنہ، تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ، پھر اتنا دب کر فیصلہ، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں، ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں عمر، اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے مانی، اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر، شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی۔ حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا، خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، ساری چیزیں ہمیں
قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے، تھوڑا گلا میرا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بات تھوڑی سی کٹ گئی، ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دہریہ کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات، اتنا بڑا تربوز زمین پر، اتنا چھوٹا سا آم پیڑ پر، جب اس کی ناک پہ گرا تو اس کی عقل میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجیے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی پیچھے دکھ ہی نہیں رہا، بیکار ہے۔ کان کا کام سننے کا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے۔ اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے۔ کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے، آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے، عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے، ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں 2 ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔
انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں؟ عقل، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا، نہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتا کہ نہیں شرم و حیا بھی، یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا، آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے۔ جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ، ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ شریعت نے بتایا ہے، وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔
عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی۔ اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے، وحی الہی کی۔ دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا۔ اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام ایک تیسرے علم سے چلایا جائے گا، اور وہ تیسرا علم ہے وحی الہی، پھر وہ شرعی نظام ہے۔ جب شرعی نظام نافذ ہوگا میرے بھائیوں وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے۔ ایک عقل کہتی ہے زنا کار نے زنا کیا ہے اس کو 2-4 مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو، ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے۔ کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے، اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس بڑھے تب راج ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کی سزا ان کے اوپر لاگو کرو، پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر کمانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا، مزدوری نہیں کر سکے گا۔ ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کی سامان کو اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا، پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے، کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک عقل یہ کہتی ہے، اب بتائیے کون سی عقل کو کام میں لایا جائے؟ اس لیے جب انسانوں کی عقلیں ٹکرانے لگیں تو وہاں ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی۔ پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے، ملکی نظام کو۔ جیسے اس دہریے نے سوچا اپنی عقل سے کہ اتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچے، جب ناک پہ گرا تب ہوش ٹھکانے آ گئے۔ آپ جو چاہیں، مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے، 57 کا واقعہ، 1957 کا۔ چھوٹی لائن چلتی تھی، چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی، اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے۔ تو جب اس میں گاڑیاں، جب ایک ٹرین، اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا، سنیے، محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے، اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری، تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا، اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے تو ٹرین ڈرائیور نے، محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے، کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی، اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں، بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے، لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی، ہیوی بریک لگائے، اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا۔ جب اس نے مڑ پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا، ایک بتے کا فرق ہے۔ لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے، اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی۔ ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی۔ ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے، اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں۔ جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی سانس سونگی جاتی ہے، دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے۔ ٹرین اس کے اوپر نہیں چڑھی، لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ
اس لڑکی کو لے ڈوبا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے، ٹرین چند قدموں پر ہے، اس سے پہلے کہ پہیہ اس کے اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی۔ پہیہ چلنے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی۔ اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو، پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی، میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے، پوری کوشش کی، اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا، لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں، لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، توحید ہمارا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے، دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے، اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے۔ پڑھیں، یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے، ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کی سنتان ہو، تم حوا کے بیٹے ہو، تم آشو کے پتر ہو، تم شتروپا کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک۔ مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک۔ اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم آدم کے بیٹے ہو، تم حوا کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے، ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے، ہم نے تمہاری ذاتیں برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں۔ ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو، ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہاں ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے
موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو, فور ویلر کا سفر کر رہے ہو, سواری پہ گزر رہے ہو, اونٹ پہ جا رہے ہو, گھوڑے پر بیٹھے ہو, کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے, سڑک پر روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے, کیلے کا چھلکا پڑا ہے, شریعت کہتی ہے, اسلام کہتا ہے, تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے, اے میڈیا والوں لکھو, یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے, یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو, فور ویلر سے اترو, موٹر سائیکل سے اترو, گھوڑے سے اترو, گدھے سے اترو, سواری سے اترو, اونٹ سے اترو, اس پتھر کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو کہ یہ ہندوؤں کی بستی ہے, ہندو گرے گا پتھر سے ٹکرائے گا, میرا باپ کا کیا جا رہا ہے, یہودی کی بستی ہے, یہودی مرے گا, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے, عیسائی کی بستی ہے, عیسائی مرے گا, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کی ایک برانچ ہے. اگر تم مومن ہو تو اس نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو. جو اسلام کیلے کے چھلکے پر پیر رکھنے سے پھسل جانا تمہارا گوارا نہ کر رہا ہو, ہندو بھائیو, عیسائیو, یہودیو, غور سے سنو, میری آواز تم تک پہنچ جائے گی, اس جلسے سے نہیں تو یوٹیوب چینلوں سے پہنچ جائے گی. اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی جینی, کوئی بدھسٹ, کوئی سکھ, کوئی کرسچن کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے, یا کوئی بچہ یا بوڑھا پھسل جائے اور گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے. اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے, گر جائے, وہ تمہارا قتل ہوتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا, وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا. اسلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پیر کیلے کے چھلکے پر پڑے ہو, وہ گر جائے, اس سے بہتر ہے کہ کیلے کا چھلکا ہٹا دو, پتھر ہٹا دو, تکلیف دہ چیز ہٹا دو. یہ اسلام کہتا ہے.